میں پڑھائی کی غرض سے اپنے گاؤں سے شہر کی طرف سفر کر رہی تھی۔ چونکہ میں اکیلی تھی تو والد صاحب نے بس ڈرائیور جو کہ ان کے دوست تھے ان سے کہا کہ میری حفاظت کرے اور باحفاظت مجھے اپنی منزل تک پہنچائے۔ سفر شروع ہوا اور چونکہ سفر لمبا تھا تو رات میں ڈرائیورز تبدیل ہو گئے اور وہ ڈرائیور صاحب جنہیں میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ میری حفاظت کرے اور باحفاظت مجھے اپنی منزل تک پہنچائے، وہ جناب میری پیچھے والی سیٹ پر آ بیٹھ گئے۔ سفر جاری تھا اور میں نے ایک ہاتھ میری طرف پچھلی سیٹ سے بڑھتا محسوس کیا۔ جب میں نے پیچھے جان کر دیکھا تو وہ جناب وہاں پر موجود تھے جنہیں میری حفاظت کا کہا گیا تھا، جو میری ہی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کرتی۔ اتنے میں مجھے ایک خیال آیا کہ میں اپنی آگے والی سیٹ پر موجود اپنے ایک بھائی کو یہ مسئلہ بتاؤں، شاید وہ میری کچھ مدد کر سکیں۔ سامنے والی سیٹ پر موجود اپنے ایک بھائی سے میں نے اپنا یہ مسئلہ شیئر کیا۔ رد عمل پر ڈرائیور صاحب کا یہ کہنا ہوا کہ اگر ہم نے یعنی کہ میں نے اور اس میرے بھائی نے جن سے میں نے اپنا مسئلہ شیئر کیا تھا اس بات کو ذرا سی بھی بڑھانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے تو وہ ہم دونوں کو وہیں پر اتار دیں گے اور دوسری بات وہ ہمارے اوپر الزام لگائیں گے کہ ہم کچھ غلط کر رہے تھے۔ ہمارے پکڑے جانے پر وہ یہ الزام ہم لگا رہے ہیں۔ یہ کہانی کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے اپنے موبائل پر لگاتار 5-6 میسیجز آئے۔ موبائل پر جا کر میں نے دیکھا تو کوئی اور ان نون نمبر تھا۔ میسیجز دیکھے تو میسیجز پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مایوس، اداس، غصے سے بھرا ہوا کوئی شخص ہے جو جسے اپنے ایموشنز کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے میری مدد چاہیے۔ مزید تفصیل مانگنے پر پتا چلا کہ میرے دور کے کسی کانٹیکٹ میں کوئی لڑکی ہے جو اس واقعے سے گزر چکی ہے تقریباً 1-2 دن پہلے۔ اب وہ اس کے اندر وہ اداسی، مایوسی، لاچاری، بے بسی اور وہ غصہ جو اس وقت وہ اتارنا چاہ رہی تھی مگر ان بیریئرز کی وجہ سے جو بچپن سے اس کے دماغ میں ڈالے گئے تھے کہ اگر کچھ برا ہو تو تمہاری عزت پر داغ لگ جائے گا، جنہوں نے اسے جگڑ رکھا تھا انہوں نے اسے اس ٹائم پر وہ غصہ اتارنے نہیں دیا، اور ابھی وہ اس قدر اس غصے سے بھری ہوئی ہے کہ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنا وہ غصہ، وہ اپنی ایموشنز کیسے وینٹ آؤٹ کریں۔ تمام ان کی اس میری بہن کی باتیں سننے کے بعد مجھے سب سے پہلے تو بہت مایوسی ہوئی، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائی اور باپ سے یہ باتیں شیئر نہیں کر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیو میں تمام ان مردوں کے لیے بنا رہا ہوں جو کسی نہ کسی طرح عورت کے ساتھ تعلق میں ہے، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، شوہر کی شکل میں۔ اس واقعے پر غور طلب بات یہ ہے کہ اس والد کو اپنی پرورش سے زیادہ بھروسہ کسی ایسے شخص پر ہے جنہیں وہ صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کو جن سے ہمارا اچھا انٹریکشن بھی نہیں ہے، جنہیں ہم صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کی عزت کریں؟ کیوں نہیں ہم ایسی پرورش اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو دیتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہماری عزت ہیں؟ کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اپنی ہی عزت ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس معاشرے میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو باحفاظت اور ایک اچھے مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے مائنڈ پر کام کرنا ہوگا۔ یہ بڑا اہم موضوع میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ان کے مائنڈ پر کام کرنا ہوگا۔ عام طور پر ہمارے یہاں پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی خواتین کو
باعزت رکھنا ہے تو انہیں گھر تک محدود کر دیں، ان کا گھومنا پھرنا محدود کر دیں۔ اس بات پر، اس رجحان پر میں بات کروں گا کہ اس کے اثرات ہمارے خواتین پر کیا پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے کہ جس قدر آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے مختلف سچویشنز پر، مختلف حالات پر، مختلف لوگوں سے آپ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کس سچویشن کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، کس طرح کے حالات سے آپ گزر سکتے ہیں اور ان حالات میں کیسے آپ کا رد عمل ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو محدود کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مینٹل اس ایبیلٹی کو روک دیتے ہیں جس سے وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکیں، جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکیں، اور ساتھ میں ان کا سیلف اسٹیم، ان کا کانفیڈنس، ان کا خود کے اوپر اعتماد، ان کی کریٹیوٹی، ان کی کریٹیکل تھنکنگ، ان کی فریڈم آف تھاٹ، اور نہ جانے کتنے ایسے پہلو ہیں جنہیں آپ متاثر کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے، اپنے اس سوچ سے کہ ان کی عزت پر کوئی داغ نہ لگے۔ میری یہ گفتگو سوشل مسئلے سے زیادہ مائنڈ کے مسئلے پر ہے کہ ہم کس طرح اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی خواتین کی مینٹل اس ایبیلٹی کو روک رہے ہیں، مینٹل اس ڈیولپمنٹ کو روک رہے ہیں جس سے وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکیں۔ یہی ہماری خواتین ہیں جو ہمارے مستقبل کو بناتی ہیں، یہی ہماری خواتین ہیں جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل یا ہماری آنے والی جنریشن ہے۔ جب ہم اپنی خواتین کو اس لائق نہیں بناتے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے یا اپنے لیے جو ہے مستقبل کا فیصلہ کریں، لوگوں کو سمجھ پائیں، مختلف حالات کو سمجھ پائیں، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک اچھی جنریشن دیں۔